کی فوج سے لڑ پڑے. جب حضرت عمر فاروق کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ یار تو نے یہ کیا کیا؟ صحابوں کو شہید کروانے کے لیے گئے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جناب اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اللہ جو قرآن میں کہتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں مدد کروں گا. اللہ جو کہتا ہے تم میں سے 20 ہوں تو میں 200 پر غالب کروں گا, 100 ہوں تو 1000 پر غالب کر دوں گا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں ہیں. آج آپ اور میں بھی یہ سوچیں کہ ہم ان میں سے ہیں, خالد بن ولید والی لائن میں ہیں کہ نہیں ہیں. باتیں تو پاکستانی جتنی مرضی جس سے کرا لو, ہر گلی میں بدماش پھرتا ہے, ہر گلی کے اندر ایک بدماش ہے. لیکن اس کو کہو گے کہ جناب کفر کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ بدماشیاں صرف مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے بھی ہیں؟ تیری بدماشیاں کشمیر کی بچیوں کے لیے بھی کبھی کام آئیں؟ تیری طاقت کبھی فلسطین اور عراق شام برما کی مسلمان بیٹیوں کے لیے بھی تیری طاقت کبھی استعمال ہوئی؟ کبھی وہ طاقت وہاں بھی کام آئی یا طاقت صرف اپنوں کے لیے رہ گئی ہے؟ یا صرف آنکھیں تو نے اپنوں کو ہی دکھائی ہیں؟ یا صرف اعتراضات اپنوں پر ہی ہوتے ہیں؟ ہم پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جی لبیک والوں نے یہ کر دیا, وہ دیکھو جی یہ ہو گیا, وہ دیکھو جی یہ ہو گیا, وہ دیکھو جی انہوں نے روڈ بند کر دیا, وہ دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا, وہ دیکھو جی عرس پر یہ ہو گیا, وہ دیکھو جی وہ ہو گیا. میں نے کہا جناب کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں نا, لبیک والوں نے ایسی تو کوئی حرکت نہیں کی نا جس کے اوپر کفر اسلام لازم آ جائے. تم بتاؤ امام احمد بن حنبل نے صرف ایک بات پر بادشاہ سے ٹکر لی تھی کہ وہ بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس نے آپ کو ہاتھ کڑیاں لگوائیں, بیڑیاں لگوائیں, تکلیفیں دی, کوڑے مروائے, ہر جو کر سکتا تھا اس نے کروایا کیا. لیکن امام احمد بن حنبل نہیں مانے. انہوں نے کہا بات وہی ہوگی جو حضور بتا کر گئے, جو شریعت میں ہے. تم بتاؤ, وہ تو اس معاملے میں کھڑے ہو گئے تھے, لبیک والے بھی ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہیں. تم ہر وقت لبیک والوں پہ فتویٰ لگاتے ہو. بتاؤ کہ حکومت پاکستان نے سود کی شرح 15 سے 16% کی ہے. بتاؤ تمہارے فتوے اب کہاں ہیں؟ بتاؤ بچیاں نچا کر جو جہاد کا نام دے رہا ہے اس کے لیے فتویٰ تمہارا کہاں ہے؟ جو فساد کو جہاد کہہ رہا ہے اس کے لیے فتویٰ کہاں ہے؟ جو روڈوں پر مسلمان بیٹیوں کو نچا رہا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہتا ہے کہ یہ اسلام کا نظام ہے, یہ ریاست مدینہ ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچوانا, تو بتاؤ فتوے تمہارے کہاں ہیں؟ فتوے صرف اپنوں کے لیے رہ گئے ہیں, لبیک والوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا. میں نے کہا علامہ اقبال کہتا ہے علم مقام خبر, علم مقام خبر, فقر مقام نظر, علم میں مستی گناہ, فقر میں مستی ثواب. اقبال کہتا ہے یہ علمی ہے جو ہر کسی پر فتوے لگاتے رہتے. کبھی آپ نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑا ہے, اپنا آپ نہیں دیکھا کہ ظالموں کی سپورٹ میں کھڑا ہے یا ظالموں کے خلاف کھڑا ہے. بس دوسرے کے اوپر نگاہ ڈالنی ہے, اپنے فتوے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حکومت نے جو سود کے بارے میں, یہ پاکستانی حکومت نے آج سے کچھ دن پہلے اسحاق ڈار کہہ رہا تھا کہ اب ہم معیشت چلائیں گے سود کے بغیر. اب اخباروں پر بڑی بڑی پٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ جناب سود کی شرح 15 سے 16% ہو گئی. بتاؤ نا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے اذا تبایعتم, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بیعینہ بالعینہ تھی. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ بیعینہ میں چلے جائیں گے, بیعینہ کریں گے. بیعینہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سود کی ایک قسم ہے کہ بندہ کسی کو کوئی چیز اگر 1000 روپے میں بیچے اور اس کے ساتھ بات کر لے کہ جنوری میں پیسے دے دینا, تو جنوری سے پہلے دسمبر کے اندر وہ اس کو کہنے لگے کہ یار میرے پیسے دے. وہ کہے گا یار تیرا اور میرا وعدہ تو جنوری کا تھا, لیکن وہ کہے کہ نہیں جناب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مہربانی کر پیسے دے. تو وہ کہے کہ میں کوشش کرتا ہوں, کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. تو وہ ادھر ادھر اپنا تعلق پہ اس نے فون کیا, اس کو پیسے نہیں ملے, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب کیا کروں, مجبوری ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے جو چیز تجھے میں نے 1000 روپے میں بیچی ہے نا وہی چیز مجھے واپس دے دے 500 پہ, 500 کے اندر, 500 کے اندر مجھے واپس دے دے, 500 تیرے اوپر ادھار ہو گیا. اس کو بیعینہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا جب مسلمان بیعینہ کریں گے, بیعینہ ان میں آ جائے گا, اور کیا کریں گے, وردیتم بالزرع, اور کھیتی باڑی میں لگ جائیں گے, مگن ہو جائیں گے پیسے کمانے میں, وترکتم الجہاد, اور جہاد کو ترک کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر ذلت مسلط کر دے گا. آج مسلمانوں پر ذلت نہیں ہے. سود سے بڑی لعنت کیا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ اس بندے سے بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے. یہ سود کا سب سے کم گناہ ہے, سب سے کم گناہ ہے.
کہ اپنی ماں کے ساتھ بندہ زنا کرے، وہ بھی 36 بار. اور بندے آج پاکستان سارا اوپر معیشت کہتے ہیں، پھر ہم سے سوال ہم سے کرتے ہیں لبیک والو، یار میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لبیک والے، یار آپ معیشت سود کے بغیر کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا جناب مسلمان کا تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اگر میڈیا اینکر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ہم پر یہ سوال نہیں ہے. مسلمانوں کا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کی جب حکومت آئے گی، آپ کی حکومت میں تو سود نہیں ہوگا نا، یہ سوال ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے، یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو یہود و نصارہ کی بولی ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے. میں نے کہا ہم ویسے چلائیں گے جیسے صدیق اکبر نے معیشت چلائی، ہم ویسے چلائیں گے جیسے عمر فاروق نے چلائی، جیسے عثمان غنی نے چلائی، جیسے مولا علی نے چلائی، جیسے صحابہ و اہل بیت نے چلائی، اور ہمارے بڑوں نے وہ حکومتیں چلا کر بتائی کہ سود کے بغیر ایسے چلتی ہے. اور دور کی بات تو بڑی ہے، ہم ویسے چلائیں گے جیسے افغانستان کے مولوی سود کے بغیر چلا رہے ہیں. سود جیسی لعنت پورے ملک کے اوپر مسلط ہے. کسی عالم کو فتویٰ یاد نہیں آتا. فتویٰ خیر لبیک والے ہوتے، یہ مولوی ممبر ہوتے بہ کے سیاسی گل کرنے. میں کہ اور کہ تیرے گھر دی گلاں کریے، تیرے پیو دی گل کریے. ممبر تیرے پیو دا ہے نہیں، ممبر رسول اللہ دا، گل بھی انہاں دی ہونی ہے، اور کی تیرے گھر دی تے نہیں ہونی. ہمیں جو کہے کہ بھی جناب مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بتا کس جگہ اللہ نے قرآن میں کہا سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ قرآن کی آیت سنیں مجھے کوئی کہ اللہ نے قرآن میں کہا دین میں سیاست نہیں ہے، علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے. بتائیں کوئی حدیث سنا دیں، رسول اللہ کا فرمان سنا دیں. مسلمان ہے نا، ہمارا تو مسلمانوں والا سوال ہے. حضور کا فرمان لائے کوئی دکھائے کہ حضور نے فرمایا دین میں سیاست نہیں ہے، سیاست علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے، کوئی دکھائے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا کوئی فرمان لائے، انہوں نے کہا کہ دین میں سیاست نہیں ہے، کوئی دکھائے ہمیں. یہ منا مولوی صاحب فلانا کمینہ یہ کہتا ہے، بدماش یہ کہتا ہے، چوڑا یہ کہتا ہے، چیئرمین کہتا ہے، نمبردار کہتا ہے، علاقے کا ایم پی اے کہتا ہے، MNA کا. بھئی ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے. ان کی بات سنا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے بینڈے با ملا، نہ علم وچ فسا ملا. ہمیں حضور کی بات سنا ہم مانیں گے، قرآن کی بات سنا ہم مانیں گے، تو صحابہ کی بات سنا ہم مانیں گے کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے. تو کہے کہ جناب یورپ یہ کہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے، امریکہ کے غلام یہ کہتے ہیں، امریکہ کے ٹٹو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرو وہ بات نہ کرو. میں نے کہا یہ ممبر رسول اللہ کا، یہاں بات وہی ہوگی جو حضور بتا کر گئے اور صحابہ چل کر گئے اور امیر المجاہدین ہمیں اچھی طرح سمجھا کر گئے، وہی بات یہاں ہوگی. میرے آقا و مولا نے ممبر پر بیٹھ کر 10 سال حکومت کی، ابو بکر صدیق نے حکومت کی، عمر فاروق نے کی، عثمان غنی نے کی، مولا علی نے حکومت کی. اور انشاءاللہ ہم ان کے غلام بھی انہی ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی بات بھی کریں گے اور حکومت کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑے تسی ہاتھ نہیں چک رہے، تواڈے ہاتھاں نوں کیڑے لگے نے. انہاں ہاتھاں نوں پتر پھر کیڑیاں ہی کھانے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تے ساڈے ہاتھاں دے نیڑے کیڑا لگا بھی سی تے ہاتھ بول پوے گا پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے رہ گئے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھوڑ دے گی، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا. ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میری امت دین کی طرف واپس نہیں آئے گی. حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف جب واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک لا ینزع. اللہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ ان پر ذلت مسلط رکھے گا، ختم ہی نہیں ہوگی ذلت. ذلت اس وقت ختم ہوگی جب دین مصطفیٰ کی طرف واپس آئیں گے. معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے، جب رسول اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. اس کے علاوہ پاکستان ہوں تو وہ جڑا انہوں نے باہروں بلایا سی اسحاق ڈار، وہ بھی جواب دے بیٹھا ہے کہ میرے کنوں نہیں چلتی. دسو پھر کی کرنا ہے؟ انہیں یاشوں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کا. ان کو کیا پتا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلاتے ہیں. ان کو پتا ہو کہ صدیق اکبر نے کیسے چلائی، انہوں نے پڑھا ہو تو کبھی. ان کو تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی. زرداری بسم اللہ پڑھنے لگا تو نہیں پڑھنی آئی. شہباز شریف اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر، کفر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مسلمانوں کے منہ کے اوپر زوردار تماچا مارا کہ میں وہ ہوں مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کا امیر المومنین مجھے کہا جاتا ہے، میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں. اور کفر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر اس کو قرآن کی آیت نہیں پڑھنی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، دیکھ کر نہیں پڑھ سکا وہ.
پہلا کلمہ عمران خان کو نہیں پڑھنا آیا, نواز شریف کو پڑھنا نہیں آیا, زرداری کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آئی, خاتم النبیین ان کو پڑھنا نہ آئے, قرآن کی آیت ان کو نہ آئے, قل هو اللہ ان کو نہ آئے. بتاؤ کیا جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا وہ قرآن کی حفاظت کریں گے, قرآن کی تعلیم آپ کے بچوں کو دیں گے؟ انہوں نے تو قرآن کو پھر نصاب سے نکال لی ہیں جن کو خود نہیں آتا. انہوں نے تو بچوں کو قرآن سے دوری کرنا ہے جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ حضور نے فرمایا, میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے, اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن کو تھام لینا. ہم نے تو قرآن, انہوں نے اللہ یاز باللہ, اللہ معاف فرمایا, مسلمانوں کو غیرت ہونی چاہیے لیکن ان کے اندر غیرت نہیں ہے. ان کو ان کی بات تو سمجھ آتی ہے جو صرف ایک آیت پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کو ان کی بات تو سمجھ آتی ہے جن کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا. ان کو ان کی بات سمجھ آتی ہے جن کو بسم اللہ نہیں آتی, کلمہ نہیں آتا, قرآن کی ایک آیت نہیں آتی. ان کو ان کی بات سمجھ آتی ہے جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. اور علماء ممبروں پر بیٹھ کر قرآن سنائیں, حدیثیں سنائیں, کہتے ہیں مولویوں کی پتہ, مولویوں کی پتہ. مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان, ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی ہے یوم النشور. اقبال کہتے ہیں میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا, تیرے اندر خالد بن ولید والی گرمی کوئی نہیں ہے. میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا, تیرے اندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی والی غیرت نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا, تیرے اندر خواجہ معین الدین چشتی میری والی نگاہ نہیں ہے. تیرے اندر داتا علی حجویری والی کوئی بات نہیں ہے تو ان کا غلام لگتا ہی نہیں ہے. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, درود ہیں, ذکر ہیں, اذکار ہیں, میلاد ہے, غریبوں کی عادیاں ہیں, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, ہر چیز ہے. مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں ہے, ان کے اندر وہ پاور نہیں رہی. 1.5 سے 2 ارب کے قریب پوری دنیا میں مسلمان ہیں, بیٹیوں کی عزتیں ہماری لٹ رہی ہیں. ہمیں آ کر دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہم صلاح الدین ایوبی کی بات کریں گے مولوی دہشت گرد ہے. ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں گے مولوی دہشت گرد ہے. ہم خالد بن ولید کی بات کریں, حضرت درار کی بات کریں, ابو عبیدہ بن جراح کی بات کریں. ریاست مدینہ کے چیف آف آرمی اسٹاف یہ تھے. اتنے قرآن دازیاں ہو رہی ہیں کہ کون بنے گا کھرب پتی. اتنے قرآن دازی ہیں, یہ قرآن دازی ہیں, کھرب پتی بنتے ہیں, یہ عیاشی ہیں سارے اوپر سے لے کے نیچے تک. ہمیں کیا ان سے لینا تھا؟ یہ زائران حریب مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے, ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. جنہوں نے حضور کی عزت کی بات نہیں کی, ہم نے ان کے ساتھ تعلق کیا رکھنا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہیں دیا. ریاست مدینہ کے چیف آف آرمی اسٹاف, ریاست مدینہ کے فوج کے سربراہ جنرل سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا. یہ تھے ریاست مدینہ کے سربراہ, فوج کے سربراہ, فوج کے جنرل, چیف آف آرمی اسٹاف. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا, کان سے پکڑ کر حضور کے قدموں میں آ کر, اپنے باپ کا کان سے پکڑا ہوا سر آ کر حضور کے قدموں میں. حضور نے پوچھا وہی حاقہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا ہے. کہا کیوں کاٹا؟ حضور آپ کے خلاف بھونکتا تھا, میں نے کاٹ کے رکھ دیا. یا رسول اللہ حق چاہے یا غوث اعظم. فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ. ہم ایسے کسی کو گن نہیں گاتے, ہم اس کے گاتے ہیں جو رسول اللہ کے گن گاتا ہے, بس جس نے حضور کی بات کی ہو. ہم امیر المجاہدین کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم قبلہ قائد محترم جہانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کے دستے بازو ہیں انشاءاللہ, اور کھڑے رہیں گے. تم نے جو مرضی کرنا کر لو, حضور کا دین آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. حضور کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا. کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ بھی لیٹے گا؟ سوچا تھا کبھی کسی نے؟ پوری دنیا مخالف تھی افغانستان کے ملک. کتنی آبادی ہے افغانستان کی؟ ساری آبادی 4 کروڑ کی آبادی ہے ان کی, اور چند لاکھ لوگ مقابلے میں کھڑے تھے امریکہ کے. کروڑوں لوگ نہیں تھے, چند لاکھ, شاید 1 لاکھ یا 2 لاکھ سے زیادہ بندے نہیں ہیں, لیکن کھڑنے والے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے تم میں سے میرے دین کی مدد کرنے والے ثابت قدم ہو کر کھڑے رہیں. رب کہتا ہے میں جبریل کو بھیج کر پھر مدد بھی کرتا ہوں. مدد تب ہوتی ہے جب کھڑا ہو. اوکھا ویلا آوے تے ڈالے تو پہلے بندہ خود غائب ہو جاوے. عوام دیکھ رہے ہو مولوی صاحب کتنے گئے تھے؟ مولوی صاحب تے پہنچ گئے لاہور تو بھی اگے.
یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، حضور کا غلام نہیں ہے. حضور کا غلام تو وہ ہے 6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد بھی باہر آیا تو کہا ستمگری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. حضور کا غلام مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو 7.5 مہینے جیل کٹ کر باہر آ کر کہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. تسی انہاں نال ساڈے لیڈر قائد نو ملاندے ہو جنہاں نو خاتمہ نے پڑھنا ہی نہیں آندا. وہ تے ساڈے لیڈر کی ساڈے کارکن دے پیر دی خاک دے برابر بھی نہیں ہے. عمران نوازا نظرداری کوئی بھی نہیں ہے انہاں وچوں. انہاں دی کی گل تسی کردے ہو جڑا ہادی ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی، پرچہ بھی نہیں ہویا، حالی تے عدالت وچ صرف دھمکی آئی تے کہندا ہے کہ میں میڈم کو کہنا عمران آیا تھا معافی مانگ رہا تھا. میں کہ پتر تو امریکہ کے کھلونا سی تے ایک عدالت دے سامنے نہیں کھلو سکا. امریکہ آگے کی حالی تے ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی سی، پہلے لمحہ پہ گیا. کہتے میں جھکوں گا نہیں، میں بکوں گا نہیں. میں کہ بس ہونے نال تسی جھکنا بکنا کی سی. قوم بھی ایسی بس لگے ہیں ان کے پیچھے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حضرت کعب بن عجرہ کو کہا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے حضرت کعب بن عجرہ کو کہا اعاذک اللہ من امارت السفہاء، کعب اللہ تعالیٰ تمہیں اور میرے آنے والی امتیوں کو بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے. یہ بے وقوف اور نااہل ہی ہیں، یہ نااہل ہی ہیں. اتو بھی ہے نااہل، جنہ کو علاج کران گیا وہ بھی نااہل. پہلے جڑے نا ایک گولی سی، پھر 2 سن، پھر 3، پھر 4 ہوئی. جدو اچھا فریکچر بھی نہیں ہوئی پھر پلسٹر ہو گیا. پھر ڈاکٹر بھی یوں تھے، انہوں نے جدو پھر گولیاں والی جگہ کھولی تے ٹانکے ہی نہیں سن. مطلب ایسے دماغ لا تشرون کے زمرے میں بابا جی فرماتے تھے جو حضور کے دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے، رسول اللہ کے ساتھ غداری کر بیٹھے، وہ لا تشرون کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں لگتا ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. آج آئیں حضور کے دین کی طرف، بس کریں بہت ہو گیا. حضور کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں چمکے گا. ممبر و محراب پر بھی اور اسمبلی میں بھی انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. حضور نے فرمایا اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے. حضرت کعب نے حضور سے سوال کر لیا وما امارت السفہاء، یا رسول اللہ یہ بے وقوف حکمران کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی. حضور نے فرمایا بے وقوف اور نااہل حکمران وہ ہوں گے جو طریقہ میں دے کر جا رہا ہوں، جو سنت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں، میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے. یکذبون و یظلمون، وہ نااہل اور جاہل حکمران کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے. جھوٹے بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. اس سے بڑا کائنات میں ظلم نہیں ہے کہ سرکار کے احمد مرحبا کے نعرے پہ گولی لگ جائے. اس سے بڑا کائنات میں ظلم نہیں ہے. مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتا دے کہ جناب کسی بلے والے نے، شیر والے نے، تیر والے نے، کاف والے نے، گیدڑ والے نے، کسی کی لیڈر نے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ کے اندر کسی ایک حکمران نے پاکستان کے اندر 14 ارب کی مسجد بنائی ہو، 14 کروڑ کی بنائی ہو، لیکن 14 ارب کا سکھوں کا گردوارہ کرتارپور میں بنا ہے. 400 کنال جگہ مرزائیوں کو اٹک میں دی گئی ہے، 200 کنال جگہ مرزائیوں کو اسلام آباد میں دی گئی ہے. مندروں کی 400 مندروں کا اعلان ہوا ہے، ایک ایک مندر کو 8-8 کنال جگہ، ایک ایک ایکڑ جگہ دی گئی ہے. 10-10 کروڑ کی گرانٹ دی گئی ہے کہ یہاں مندر بناؤ. ایک مندر کی دیوار گر گئی، کوئی ہندوؤں نے بکواس کی تو مسلمان نوجوانوں نے ان کے خلاف، تو وہ مندر کو گرانے کے لیے ایک دیوار گری، صرف دیوار گری، مندر نہیں گرا. دیوار گری تو عدالتوں نے ان نوجوان لڑکوں کو 22 نوجوان لڑکوں کو 5-5 سال کی سزا دی کہ مندر کی دیوار انہوں نے گرا. اور مسجدیں گری، کسی نے کبھی نہیں پوچھا. یہاں ان کے باپ دادا کی نشانی اگر کوئی گرا دے، ان کے بڑوں کی نشانی، انگریز کے دور کی ایک پٹی پڑی ہے مریڈ چوک لیاقت باغ سے پہلے راول پنڈی کے اندر. ایک تو پٹی اوپر سے گزری ہے، ریل گاڑی اوپر سے گزرتی ہے، لیکن نیچے پٹی آج بھی پڑی ہے، وہ آج تک انہوں نے نہیں اکھاڑی. کیوں؟ جو انگریز کی نشانی ہے آج تک وہ نہیں اکھاڑی. لیکن کئی جگہ ایسی میں دکھا سکتا ہوں جہاں پہلے سنگل روڈ تھا، پھر ڈبل بنا، ڈبل کی خاطر مسجد بیچ میں ہی تو انہوں نے مسجد گرا کر اوپر روڈ بنا دیا. ابھی بھی بن رہے ہیں. بہاولپور میں جائیں، آگے اچ شریف سے احمد پور شرقیہ روڈ جا رہا ہے، 70 کلومیٹر کا نیا روڈ بنا رہے ہیں. 2 مسجدیں روڈ کی خاطر گرائی ہیں کہ روڈ بن رہا ہے.
مندر نہیں گرایا. شوج آباد کے علاقے میں مندر کھڑا ہے, روڈ اس طرح کر کے بنا دیا, مندر نہیں گرایا. مسجد نے تو کوئی مسئلہ نہیں. ولا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم گمان بھی نہ کریں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو, ابھی تو شروعات ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا نہیں مشرف کو کون سی بیماری لگی ہے؟ دنیا میں کوئی وہ بیماری کسی کو نہیں لگی جو مشرف کو لگی ہوئی. اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود آج قریب بھی اس کے کوئی نہیں لگتا. اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا, اس کا خیال کرنے بھی کوئی نہیں جاتا. اور امیر المجاہدین کے پاس کتنی طاقت تھی. ظاہری طور پہ ساڑھے بابے کو کیڑیاں وڈیاں کوٹھیاں سن, کیڑے کوئی وڈے عہدیدار سن, تے ساڑھے بابے دی ویل چیئر کی گڈی دے نیڑے نیڑے بھی اتنی امام ہوندی سی تے لوگاں دے اکھاں کھلیاں جا جاندیاں سن. اس لیے تو لوگ میرے آقا مولا نے حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سعد حسین رضوی سے حسد کرنے سے, انس حسین رضوی سے, تحریک لبیک پاکستان سے حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام کرو, کام کر کے دکھاؤ. حسد کرنے, میرے آقا مولا نے خود فرمایا قیامت والے دن بہت سارے علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. بہت سارے علماء حسد کی وجہ سے جائیں گے. بھی فلانے نے عزت مل رہی ہے, شاہ جی احمد شاہ یار انہوں عزت مل رہی ہے, مینوں کوئی پچھی نہیں رہا. یہ تو گل ہی نہیں ہے بھی کسی نے رب عزت دینی ہے تو احمد شاہ پٹھا بھی ہو جائے تو کسی کی عزت گھاٹ نہیں نہ کر سکتا. جب رب دینی ہے عزت, جس کو رب نے ذلیل کرنا ہے تو اسی چاہے جتنی مرضی عزت دئیے تو وہ ذلیل ہی ہونے. عزت ذلت تو رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کسی کے دل میں ہے نہیں, وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. یہ تو رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے, اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. جس کو مرضی عزت دے, جس کو مرضی وہ ذلیل کرے. آج حضور کے دین کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں تم ہمیں کرو. یہ تو حضور نے فرمایا نا, آج رشوت خور, حرام خور, سود خور ہمیں باتیں کرتے ہیں. لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہ حرام خورو تو ساڑھے کو لا کرو دیو, سود خورو, رشوت خورو, لوگوں کی رشوت کھا کے کہتے ہو لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہمیں تو آتا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بابا جی کے اس دنیا میں پیسے سے پریشان تھے. دنیا سے جانے کے بعد جڑے بابے دے عرس تے صرف لنگر چلے دے, اگلے دے ویسے ہی منہ کھول جانے. جڑے کہندے سن کہاں سے آتے انہوں نے کدی عرس سے لے جاؤ, انہوں نے کہا اے ویکھ لنگر چل رہا ہے, اے ویکھ. وفا ہونی چاہیے ان سے وفا ہونی چاہیے. لنگر یہاں بھی بند نہیں ہوگا, مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا. وفا پہلے ضروری ہے. حضور نے فرمایا حکمران جھوٹے بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے. میرے آقا و مولا نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم. کچھ لوگ اس وقت حکمرانوں کے پاس چل کر جائیں گے. کن حکمرانوں کے پاس؟ جھوٹے اور ظالموں کے پاس. میرے راستے پہ کھڑے نہ ہونے والوں کے ساتھ پاس جائیں گے. وہ میرے حلیے میں ہوں یا آپ میں کسی حلیے میں ہوں, اس حلیے میں ہوں یا کسی اور حلیے میں ہوں. حضور نے فرمایا چل کر جائیں گے اور جا کر ان کو پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جناب آپ تو سچے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کیا ہوں گے؟ جھوٹے. حضور فرماتے وہ ان کو جا کر کہیں گے آپ سچے ہیں. حضور نے فرمایا اور ظلم میں ان کے معاون ہوں گے. وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. وہ مندر بنائیں گے پھر بھی ساتھ کھڑے رہیں گے. وہ گردوارے بنائیں گے پھر بھی کھڑے رہیں گے. مسجدیں گرا دیں گے پھر بھی کھڑے رہیں گے. تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے اوپر پرچے کاٹ دیں گے, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیں گے, گولیاں مار دیں گے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے, پھر بھی قوم کھڑی رہے گی. حضور تو پہلے بتا گئے جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں, وہ جانے خبر ہیں, ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر, انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا؟ ان کو اگر مانا, وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. جو میں سوچ کر آیا ہوں میری نیت کو بھی حضور کو پتا ہے, اور آپ جو سوچ رہے ہیں حضور کو آپ کی نیت کا بھی پتا ہے. حضور سب کو جانتے ہیں, سب کی نیتوں سے واقف ہیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. حضور نے فرمایا چل کر جائیں گے, ظلم میں مددگار ہوں گے. اب اگر کسی کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہو نا کہ بھی شاہ جی جڑے نے گلاں تھوڑیاں اوکھیاں کر رہے ہیں, تے میں اپنے پیو دی تے گل سنان نہیں آیا, میں تے سنایا رسول اللہ دا فرمان. تے کسے نو اگر میری گل تو درد ہو رہا ہے, انہوں میری گل تو درد نہیں, انہوں حضور دی گل تو درد ہے. اور جنہوں حضور دی گل تو درد ہے وہ کلمہ کی بار پھر پڑھے, پھر ایمان لے ہوئے, وہ مسلمان نہیں رہے. جنہوں حضور دی گل تو درد ہے, میرے آقا و مولا نے فرمایا فلیس منی ولست منہ. جو ظالموں کے مددگار ہیں اور ظالموں کے جھوٹ کو سچ کہتے ہیں, ظالموں کو عاشق کہتے ہیں. ممتاز قادری بھی عاشق تھے, نواز شریف بھی عاشق, کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ قیامت والے دن ممتاز قادری علی لائن کھلونا ہے, نواز شریف والی آسیہ چوڑی والی لائن کھلونا ہے, یا علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکز والی علی مندر بنانے کھلونا ہے, گردوارے بنانے کھلونا ہے, یا دین محمدی علی لائن کھلونا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ادھر بھی یاری تے ادھر بھی. تو منافق ہے, وہ تو جہنم دے. ویسے بھی سب تو زیادہ عذاب منافق نو ہوئے گا.
سب تو زیادہ کافر کنوں بھی زیادہ جہنم دے سب تو آخر منافق ہون گے. حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی تے لوگ منافق سن تے اج نہیں ہونے اتنے بہ کے ہور باہر نکل کے ہور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قرآن دی نص ہے میری گل ہی نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرمانے میرے حبیب منافق دی نشانی ہے مومناں نال بہ کے کہے گا اسی عاشق ہاں کہ کہے گا لبیک والے او پریشان نہیں ہونا سی تواڈے نال آ اوے یار او باہر وچ اتر نال گل سنی تے کہنے نہیں تواڈے نال آ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اللہ قرآن نے فرماتا ہے جدو شیطاناں نو ملدے نا باہر جا کے اپنے یاراں نال بہنے ایم پی ایم این اے دے وزیراں نال بدماشاں نال عیاشاں نال شراب خوراں نال سود خوراں نال حرام خوراں نال رشوت خوراں نال تے ملک دا پورا بیڑا غرق کرن نال بہ کے شیطاناں نال اللہ میں شیطان کہنا نا لوگوں نو تکلیف ہوندی رب کیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں شیطانوں کے ساتھ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہتے ہیں یار انہاں نال دے مذاق کی لگے سی اسی تواڈے نال ہیں انہاں نال دے مذاق کی کر رہے سی اصل تواڈے نال کھڑے اے منافق دی نشانی ہے اتنے اور باہر اور مومن ہوئے جڑا اتنے بھی آئی باہر بھی ہوئی ہاتھ کڑی لگے پھر بھی ہوئی پرچہ ہوئے پھر بھی ہوئی جیل جاوے پھر بھی ہوئی باہر آوے پھر بھی ہوئی مومن ہوئے. حضور نے کی فرمایا میرے آقا انہیں مان ایک منٹ جی حضور نے فرمایا ظلم میں مددگار ہوں گے تے نال جھوٹیاں نو سچا کہن گے نہ انہاں دا میرے نال کوئی تعلق ہے حضور نے فرمایا نہ میرا انہاں نال کوئی تعلق ولا یریدو علی حوضی حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے حوض کوثر دے نیڑے بھی نہیں آن گے فرشتے دھکے دین گے رد کرن چلو دنیا جدو ظالماں نال کھڑوئے اج محمد عربی کول کی کرنا ہے اج بھی ظالماں والی لائن کھڑو وہ حضور نے فرمایا اگے حضور لبیک دی بھی گل دس کے گئے کہ لبیک والے بھی آن گے حضور دس گئے حضور نے فرمایا کچھ لوگ تے ہون گے جھوٹیاں نو سچا کہن گے ظالماں دے مددگار ہون گے حضور نے فرمایا ومن لم یصدقهم بکذبهم ولم يعینهم علی ظلمهم حضور نے فرمایا کچھ ایسے ہون گے جڑے جھوٹیاں نو جھوٹا کہن گے منافقاں نو منافق کہن گے غلط نو غلط کہن گے ذلیلاں نو ذلیل کہن گے حرامیاں نو حرامی کہن گے اللہ نے کہنا اتل بعد ذالک ذلیم میرے حبیب جڑا تہاڈا گستاخ ہے زنا دی پیدائش ہے حرام زادہ ہے اللہ کیا ہے تے جڑا گستاخ رسول نو جا کے گلے لے گا وہ بھی تے حرام زادہ ہی ہے نا شراب خور دے نال کھانا والا بھی تے شرابی ہے نا بیچن والے دے نال کھلونا والا بھی تے شرابی ہے او دے گناہ شامل ہے سود خور دے نال کھڑونا حضور نے لعنت فرمائی نا حضور نے فرمایا لعن حضرت جابر فرمانے نا حضور نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی ہم سواہن حضور نے فرمایا حضور انہاں ہوتے لانا جنہاں سود دیتا جنہاں لیا جڑا دینا لے لینا لے لکھنا لے دین اگے حضور نے فرمایا سارے گناہ ہم سواہن برابر ہیں سارے گناہ برابر ہیں تیرے سود خور ہیں تے گستاخ رسول دے نال کھلونا لا او بھی تے پھر رب قرآن چ حرامی آ کے تے او بھی تے حرامی ہے او تے بھی وہی ہویا نا پھر او بھی تے انہاں نال ہی کھڑے ہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن او جڑے دنیا وچ ہون گے نا او جھوٹیاں نو جھوٹا کہن گے ظالماں دے نال مددگار نہیں ہوں گے ولم یعینہم علی ظلمہم ظلم دے وچ انہاں دے نال نہیں کھلون گے انہاں دے ہاتھ روکیں گے اے انسان دے بچوں ظلم نہیں کرنا انسان بنو ظلم نہیں کرنا میرے آقا و مولا کے پتہ کی فرمایا ساری زندگی تسی حدیث سنی ہے حسین منی وانا سنی ہے حضور نے کی فرمایا حسین میرے ہی چو ہے میں تسی سنیا کدی حضور نے فرمایا بھی فلانا حج کرن والا میرے ہی چو ہے میں او دے چو ہاں کدی سنیا حضور نے فرمایا بھائی مقام ابراہیم دی زیارت کرن والا میرے ہی چو ہے میں مدینے جان والا میرے چو ہے میں اودے چو ہاں کدی سنیا حضور نے فرمایا تسبیح پڑھن والا میرے چو ہے میں اودے چو ہاں فلانا پیر میرے چو ہے میں اودے چو ہاں حضور نے فرمایا کوئی چلا کٹن والا میرے چو ہے میں اودے چو ہاں نماز پڑھن والا میرے چو ہے میں اودے چو ہاں کدی سنیا تسی میرے آقا و مولا پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا جڑا مسلمان ظالم دا ہاتھ روکے گا ظلم تو تے ظالم دے جھوٹ نو جھوٹ کہے گا فہو منی وانا منہ او میرے چو ہے تے میں اودے چو ہاں اسی دے رب دا شکر ادا کر دے امیر المجاہدین جیسی رب نے سانو نعمت دیتی جیڑی اصلی حسین علی لائن سانو کھڑا کر کے گئے جیڑے جملے حضور نے حسین واسطے استعمال کیتے قیامت تک جیڑا جملہ او اپنے ہل لیانا چاہندا ہے اونوں ظالم دے مخالف کھلونا پینا اگے حضور کی فرمایا واسا یریدو علی حوضی حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے حوض کوثر دے بھی نال ہوئے گا اس دن دے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ساریاں چھڑ جانا ہے میں تانوں خدا دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں اج کل دے مولوی پیر تے سید دے بڑی دور دی گل ہے نا
قیامت والے دن سب تو پہلے غوث پاک دی بھی نہیں چلنی. اس دن سب تو پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، پیر سید میر علی شاہ صاحب، کسی دی بھی نہیں چلنی، پہلے رسول اللہ دی چلنی. اوتھے نبیاں بھی کہنا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ سارے کہنا ہے اذهبوا الی غیری، ادھر جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے حضور خود نہیں، حضور نے سارے اکٹھے ہو کے میرے کول آن گے، پھر میں اپنے رب نال سب تو پہلے گل کراں گا اور اپنی امت دی شفاعت کراں. جڑے قیامت والے دن توڑے تے میرے پیچھے رب نال گل کرن گے جسے انہوں دروازہ چھوڑ بیٹھے ہیں. اسی صرف سمجھ بس میں آخری حدیث سنا کے مینوں اجازت. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے مان ہے نا اپنی نماز اتے کہ اسی نماز پڑھ لئیے جان چھوٹ جائے گی، مسجد ٹیلاں دیتی ہیں تے جان چھوٹ جائے گی، مسجد پکھے لوا دیتے ہیں تے جان چھوٹ جائے گی، مسجد مینار بنوا دیتے ہیں تے جان چھوٹ جائے گی، مدرسے صدقے دا بکرا دینے تے جان چھوٹ جائے گی، غریباں دی شادیاں کروانے تے جان چھوٹ جائے گی، یتیماں نو جہیز دینے تے جان چھوٹ جائے گی، اسی نیکی دے کام کردے ہیں تے جان چھوٹ جائے گی. ایندے نال امام جلال الدین سیوطی ہے وہ محدث ہیں جنہاں نو جاگدے ہوئے حضور دی 75 بار زیارت ہوئی ہے، 3.5 لاکھ حدیثاں آپ نو یاد سن. محدث علی پوری نو جان دے ہو سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ نے 10,000 حدیثاں یاد سن، تاں اپنے محدث علی پوری کہنے حافظ الحدیث کہہ جانے 10,000 حدیثاں زبانی یاد سن. تے امام جلال الدین سیوطی نو 3.5 لاکھ حدیثاں یاد سن. تے کسی حدیث تے شک ہوندا نا یہ ضعیف ہے، موضوع ہے یا صحیح ہے، ڈائریکٹ سرکار کے نو پوچھتے سن یا رسول اللہ تہاڈی ہے، حضور فرماندے سن ہاں میری ہے، پھر لکھتے سن. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ ایک شخص نو لایا جائے گا، ایک گناہ بھی اودے کھاتے وچ نہیں ہوئے گا. کی نہیں ہوئے گا؟ کی ہون گیاں پھر؟ نیکیاں. حضور نے فرمایا اللہ دے کنے سوال کرے گا. اے سوال دی تیاری ضرور کرنی ہے. حضور نے فرمایا اللہ دے کنے سوال کرے گا، دس ہوئے میرے تے میرے یار دے یاراں نال یاری، میرے تے میرے یار دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی سی کہ نہیں رکھی سی. حضور فرمانے پھر رب نو نیکیاں گنوائے گا. نیکیاں، یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، یا اللہ روزہ تو رکھا تھا، یا اللہ حج تو کیا تھا، یا اللہ میں نے عمرہ تو کیا تھا، میں نے درود تو پڑھے تھے، میلاد تو کرواتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا، جہیز دیتا تھا، مسجد میں پنکھے کے پیسے میں نے دیے تھے، یا اللہ میں مسجد میں اے سی لگوائے تھے، ٹائلیں میں نے دی تھی، مینار میں نے بنوایا تھا، مسجد میں صدقے کے بکرے دیتا تھا، مدرسے میں دیتا تھا، مدرسے کے بچوں کی خیال رکھتا تھا، یا اللہ ہر نیکی کرتا تھا. اللہ کہے گا یہ جیڑا مینوں دس رہے ہیں مینوں پتہ ہے، جیڑا میں پوچھیا او دا جواب دے. میرے یار دے دشمن نال دشمنی رکھی سی کہ نہیں رکھی سی دس. ایسے کسی دی ماں نو کوئی گال کر دے نا قسم خدا تے او بندہ اس دکان تو سودا نہیں لین جاندا جڑا اون دی ماں دے بارے گل کر دے، اوروں نو بھی روکدا ہے. میں کہ ماں دی غیرت ہے تے جنہاں نے ماں دی وجہ ماں نو بھی جنہاں دی وجہ تو عزت ملی انہاں دی کوئی غیرت نہیں ہے تینوں. انہاں دے دشمن نال تیری یاریاں نے، انہاں نال اٹھنا ہے بیٹھنا ہے. حضور نے فرمایا اللہ دے کن پوچھے گا، میں جڑا پوچھے او دا جواب دے. میرے یار تے دشمن نال دشمنی رکھی کہ نہیں رکھی؟ اگے بتاؤ کی کہے گا. اے لفظ تسی ویکھنا ہے حدیث دے وچ جڑا لفظ ہے حضور فرمانے رب نو وہ کہے گا یا اللہ میں تے صلح پسند بندہ تھا. کیا تھا؟ محبت پسند، صلح پسند، محبت پسند، امن پسند. یا اللہ مجھے تو کسی سے دشمنی اچھی نہیں لگتی تھی، میں تو محبت کی بات کرتا تھا، محبتیں بانٹتا تھا، محبت کی بات کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. یا اللہ دشمنی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں تو اصلاح کی بات کرتا تھا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کہا کی ارشاد فرمایا میری تے گل میرا دل کہندا رب بھی تے پھر اونوں کہے گا نا اوے میں اپنے نبی دے دشمن نو حرامی کہہ دیتا سی، تو جڑا نا اونوں دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا. میں اپنے نبی دے دشمن نو سور دے منہ والا کہہ دیتا سی، تو دشمنی بھی نہ رکھ سکیا. میں لانتی کہہ بیٹھا سی، تو دشمنی نہ رکھ سکیا. حضور فرمانے اللہ فرشتیاں نو کہے گا لے جاؤ اس نو، اے او بندہ ہے جڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا. کتھے گئی نماز، کتھے گئے روزے، کتھے گئے حج، کتھے گئے درود، کتھے گئے نیکیاں، کتھے گئے نیکی دے کام، کتھے گئے مدرسے بنائے ہوئے، کتھے گئے ساریاں چیزاں نیکیاں. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اے سب کچھ بعد اچ کام آنا ہے. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اسی کدی بھی نہیں ویکھیا اپنی تاریخ دے اندر کہ کسی ساڈے وڈیاں چوں کوئی ہوے صلاح الدین ایوبی سما لیڈر، کوئی ہوے وڈا نور الدین زنگج تے انہاں نوں لگے ہون زخم تے انہاں نے ساری جنگ ہی روک دیتی ہوے کہے نہیں بھی ہن جہاد پہ آیا تے میں جا رہا گھر. ہمیں لیڈر چینج بھی ہوئے شہید بھی ہوئے نا، پھر ساڈے وڈیاں شہید ہون تو بعد ہور نوں بنا دیتا، او شہید ہوئے پھر ہور نوں بنا دیتا، او شہید ہوئے پھر ہور نوں بنا دیتا. یہ تے گل ہی نہیں ہے. او تو شروع ہویا جہاد تے پھر اسلام آباد تک رکیا رہا، پھر آ کے تے مک گیا.
اے تو اسلام دا مذاق ہے. اے جڑا کام انہوں نے کیتا ہے نا اے ابو جہل دا کام سی, مسلمانوں دا کام یہ نہیں سی. ابو جہل جڑا سی نا میرے آقا مولا بدر دے اندر سجدے سن, یا حی یا قیوم برحمت, حضور قرآن دی تلاوت کر رہے, نمازاں پڑھ رہے, نفل پڑھ رہے, دعاواں مانگ رہے, تے ابو جہل شراباں پی رہا سی, بچیاں نچا رہا سی نہیں نچا رہا سی. اے بدر دے اندر بچیاں تے ابو جہل نچائیاں سن, اج جڑا نچا رہا ابو جہل دی نسل وچ ہوئی ہے. محمد عربی دا غلام ہویا ہے جڑا خالد بن ولید دی رستے تے کھڑا ہوئے, مولا علی دی رستے تے کھڑا ہوئے, او حضور دا غلام ہے. سانو ساڈے وڈے دین دے دین سانو یاد ہے کوئی سمجھاوے, بابا جی فرماندے سن سانو نہیں سمجھ آیا تے کوئی سمجھاوے, نہیں تے نویاں نویاں تشریحات سانو کوئی نہ دسے. اسی گل انہاں دی مننی ہے جنہاں حضور دی گل مننی بس. کوئی سانو آ کے کبھی بھی وہ یہ کہتا ہے وہ ہم کسی کی بھی نہیں مانتے. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. سوچنا تو سی ضرور ہے کہ برما دی دھیاں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں, شام دی دھیاں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں, کشمیر دنیا دے کسے کونے دے اندر نہیں ہے کہ یہودی دی دھی دی عزت لٹی جائے. دنیا دے کسے ملک وچ یہو جہا ملک نہیں ہونا پوری دنیا وچ, کوئی یہو جہا شہر بھی نہیں ہونا جتھے عیسائیاں دی دھیاں دی عزت لٹی جا رہی ہوے, بت متاں دی دھیاں دی عزت لٹی جا رہی ہوے, کسی کافر سکھ ہندو بت مت کسی بھی دنیا دے مشرک یا کافر دی دھی دی عزت لٹی جا رہی. جس پاسے مرضی جاؤ, جس ملک جاؤ, جس شہر جاؤ, ہر ملک ہر شہر مسلمانوں دی دھیاں دی عزت لٹی. کشمیر جاؤ, شام جاؤ, فلسطین جاؤ, عراق جاؤ, چائنا جاؤ, بھارت جاؤ, امریکہ جاؤ, جتھے جاؤ مسلمان ذلیل ہیں. پورا عالم کفر مسلمانوں نے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہندا ہے فتوی ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. کہندا ہے ہن فتوی دے دیتے ان لوگوں نے. قرآن اے تے حضور دی حدیث ہے, حضرت اسلم راوی نا فرمانن حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے قرآن پڑھنے والے لوگ جہاد تو منع کرن گے. ایک آیت ہے قرآن دے اندر, ایک آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, ایک آیت ہے رحمت دی. او تے 75 سال تو سارے سنا رہے ہیں تے 500 آیتاں جہاد دیاں کیوں نہیں بیان ہونیاں؟ رحمت علی تے ایک آیت بیان ہوئے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, میرے حبیب مشرک جتھے ملے وڈ دے, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, میرے حبیب ملعون جتھے ملے انہوں نپے وڈ دے انہوں بھی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, گستاخاں دا سر لانا رب کہندے میری سنت ہے. گستاخ رسول دا نبیاں دے گستاخ دا سر لانا رب کہندے میری سنت ہے. اللہ قرآن کہندا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, میرے حبیب مسلمانوں نو جہاد دی طرف تیار کر, انہاں نو کافراں دی گردناں لان دی طرف تیار کر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, میرے حبیب مسلمانوں نو کافراں تے منافقاں نال بھی جہاد کرنا ہے, جڑے اپنے صفیں وچ وڑ کے ساڈے نال منافقاں کردے. ساڈا لی اے بالکل تسی سوچنا بند کر دیو, اے محراب و منبر تے بھی منافق بیٹھ سکدے ہیں, یہودی بھی بہ سکتے ہیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تو تسی خود پڑھو نا, اسی تے لگ گئے انگریز ٹٹو دے پیچھے, اسی مسٹر چپس بچیاں نو پڑھایا, ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھایا, اسی پڑھایا ہوندے نا صلاح الدین ایوبی دا, اسی اپنے بچیاں نو قرآن مدرسے وچ پڑھایا ہوندا نا, مدرسیاں دی اسی آبیاری کیتی ہوندی, مدرسیاں نو اسی پکا کیتا ہوندا, نہ دین دے اوتے کوئی گلاں کردا نہ دین دے بارے کوئی گلاں کردا. اگر اسی مدرسے وچ اپنے بچیاں نو پایا ہوندا, قرآن دی تعلیم دتی ہوندی, اے اسی ہے جڑا ظلم کیتا مسجداں اوتے. اب اے عمران خان نے کیتا نہیں ظلم مسجداں اوتے, ہوں کہنے ہماری چادر چ, میں کہا تاری کیڑی چادر چار دیواری ہے, تسی لبیک والے دی کوئی چادر چار دیواری نہیں. ایک بندہ مریا ارشد شریف تے حج تک چک کے پھرن, او جی او دے نال ظلم ابھی ہویا. تسی یہ دسو افغانستان دے اندر 2 دن پہلے ایک مدرسے دے اندر بم مارا گیا, 24 سالہ ایک منڈا نکا جیاں, کوئی 8-9 سال عمر سی, 24 سالہ نہیں 24 قرآن دے پارے انہیں حفظ کیتے ہوئے سن, نکا جیاں منڈا بم مار کے انہوں مار دیتا, انہوں نے دہشت گرداں نے امریکہ نے خوارج دے ذریعے تے او انہوں مار دیتا, او دی کوئی آواز اٹھانا والا نہیں. حافظ مبشر جڑا ساڈا شہید ہویا, محمد اعظم, حافظ محمد شکیل ہو جڑے شہید ہوئے ساڈے جشن عید میلاد النبی دے جلوس ہوتے, انہاں دی کوئی آواز چاہن والا نہیں. جڑے امریکہ دی دلالی کرن انہاں دا تسی او امریکہ انہاں دے نام خود چکواوے, تے جڑے محمد عربی دی غلامی کرن تے تسی کی سمجھدے ہو تے نام تے انہاں دا ہی رہنا ہے جنہاں حضور نال وفا کیتی. امام احمد بن حنبل دے دور وچ بڑے بڑے بادشاہ بھی سن, مولوی بھی سن, پیر بھی سن, نہ امام احمد بن حنبل دا ہی رہندا ہے اج تک. بڑے بڑے سید بھی سن, بڑے بڑے مولوی بھی سن, پیر بھی سن غازی علم الدین دے دور وچ, لیکن نہ غازی علم الدین دا زندہ ہے تے جڑے غازی علم الدین نال پیر کھلوئے نہ انہاں دا زندہ ہے. پیر جماعت علی شاہ, مہر علی شاہ, دیدار علی شاہ, شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی, جنہوں نے جا کے سید زادیہ نے جا کے پیر چوم لے درخان دے پتر, اے نہیں کیا بھی یار انہیں درخان دا پتر ہے میں سید ہوں تے انہاں دے پیر چوما. ہاں پھر جڑا وفاداراں نال کھڑے نام ہی انہاں دا رہیا ہے. اسی بھی مک جانا ہے, تسی بھی مک جانا ہے, نہ انہاں دا رہے گا جڑے خادم حسین رضوی دے نال کھلوتے رہے, نہ راہ عظیمت والے دے رہندا ہے. او نہیں تے امام مسلم جدو کربلا اوتھے کوفے دی مسجد دے اندر نماز پڑھان لگے,
پتہ ہے بندے کنے سن پیچھے 40,000 بندہ کھڑا سی امام مسلم دے نال کہنے لگا جناب ساڈا تواڈے نال جینا مرنا ہے تے یزید نے صرف کیتا گورنر تبدیل انہیں کہا جا انہاں نوں تھوڑا جہا دھمکی شمکی لا تے وہ جدوں گورنر تبدیل ہویا تے انہیں دھمکی لائی انہیں کہا میں تانوں چکوا لاں گا انہیں بندے چکوا بھی لے بھی تسی امام مسلم دے نال کھلوئے کیوں ہو حسین دے نال کھلوئے کیوں ہو تے جدوں انہیں بندے چکوائے نا تے دوجے دن جدوں امام مسلم مسجد وچ آئے نا تے بندہ پیچھے کوئی بھی نہیں سی میں کہا حسین والی لائن وچ کوئی لوگ نہیں کھلوئے تے اج حسین دے غلاماں نال بابا جی فرماتے سن حسین نال نہیں کھلوئے تے اج خادم حسین نال کھلون گے کلمہ پڑھنے والے سن جڑے سامنے کھڑے سن اذاناں تو بھی دے رہے سن لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے یہ تے گل ہی نہیں ہے کہنے مولوی صاحب ساڈے جلوس تے گولی کیوں نہیں چلی تواڈے جلوس تے میں کہ علامہ اقبال کہندا ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے تواڈے تے نہیں ہوئی تے ساڈا کی قصور ہے میرے آقا و مولا نے دین دی وجہ تکلیفاں نہیں دتیاں گیاں امام الانبیاء کے حضور نے دین واسطے چہرے تے ڈنڈے کھا دین پتہ ہے تانوں والشمس وضحاها والقمر اذا طلع حضور نے چہرے اللہ نے چہرے دی قسماں کھا دیاں پھر اسے چہرے تے حضور نے ڈنڈے بھی کھا دین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب 3 سال قید بھی رہے نہیں رہے حضور نے بھوک نہیں برداشت کی تھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح نکلن لگی تھی حضرت اسرائیل نے کیا انہوں نے حضور نے فرمایا اسرائیل میرے امتیوں کو تکلیف دیں گا عرض کی تھی یا رسول اللہ جی دیاں گا میرے آقا نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں ساری دیں تکلیفاں کٹھیاں کر کے آج مینوں دے دے میری امت نو تکلیف نہ دیں اسی کی کیتا صرف دعوے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا تیرے حسن خلق کے اکرمک میری زندگی میں نہ آ سکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا ہم تیری سور و بدر کے باب کے ورق الٹ کر گزر گئے تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزا دیا ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا بس آخری گل حضرت سلطان صلاح میں تانوں گل دسی جاواں پڑھنے چاہیے تسی بھی پڑھو اے موبائلاں والی دنیا چ باہر نکل کے کتابی دنیا چ بھی آؤ اپنے بڑیاں دی تاریخ پڑھو خود ٹیپو سلطان یوسف بن تاشفین احمد شاہ عبدالی طارق بن زیاد پڑھو کہ وڈے کون سن کیویں انہیں سر چک کے جیندے سن اسی بس انگریز دے پیچھے جو لگے اسی بھی کھڑے ہیں او کہندا چپ کرو اے بھی چپ او کہندا سر تھلے کرو چکان اقبال کہنا نا اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اقبال کہندا ہے غلامی دی جڑی زندگی ہے نا غلامی دی زندگی دے اندر اور جڑی نماز ہے نا اس نماز دے اندر بھی کھلونا نہیں ہے اون دے اندر جھکنا ہی ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے اندر مسجد دے خطیب تے امام ایسے لوگ سن جڑے مسجد دے منبر تے بیٹھ کے امن دے محبت دی گل کردے سن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ایجنسیاں دے ذریعے بندیاں نو نپایا تے او یہودی سن 10 سال تو خدمت کر رہے سن دین دی مسلمانہ دے لبادہ اوڑ کے لیکن اندروں یہودی سن جمعے دا خطبہ دیندے سن سلطان صلاح الدین ایوبی جب انہاں نو جا کے نپیا تے اوہی کمرہ جڑا جمعے تو بعد کمرے جاندے سن شراباں پیندے سن زنا کردے سن اے سن یہودی لبادہ مسلمانہ دا اوڑ جو اس دور سن تے اج نہیں ہونے انہوں نے چھڈے ہوئے نا اپنے لوگ اور جڑا مسلمانہ دے لبادہ اوڑ کے پگڑی بھی پائی داڑھی بھی رکھی ہوئی تے اسلام دے جہاد دے خلاف گل کرنی ممبراں تے بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھنے والے جدو جہاد تو منع کرن گے صحابہ وہی دور جہاد دا فرض ہوئے گا اس دور جہاد لازم ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا جڑے حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والے جہاد تمہیں حضور نے فرمایا ہاں جڑے قرآن پڑھ کے جہاد تو روکن گے حضور نے فرمایا انہوں تے اللہ دی بھی لعنت ہونی ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہونی ہے دنیا دے سارے لوگاں دی بھی لعنت ہونی ہے تے حضور نے فرمایا جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے ظالم دے خلاف حق گل نہ کرے قیامت والے دن جو قبر وچوں نکلے گا خنزیر دی شکل بنا ہوا آئے گا حضور نے فرمایا حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑا مولوی ایتھے بیٹھ کے ظالم دے خلاف گل نہیں کرتا ڈردا ہے اودے کینوں اوئے پرچہ نہ ہو جاوے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جو قبر وچ آئے گا خنزیر دی شکل بنی ہونی ہے دسو اس دن جو خنزیر دی شکل لے کے جائیے چنگا نہیں ایتھے پرچہ کروا لی ہتھ کڑی لوا لی ہے جیل کو کاٹے یہ دن ایتھے چنگا اوتے جو حضور دے سامنے گندا منہ لے کے جائیے اج ایتھے تکلیفاں چا لی ہے کم از کم قیامت والے دن تے پھر امیر المجاہدین دی لائن کھڑوئیے نا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ لات سے نصیر اب تم بھی اٹھ کے چلو انہیں دیکھنے کو ساری خدائی گئی آؤ حضور دی غلامی کرو آؤ رسول اللہ دے دین دی طرف آؤ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اسلام پڑھاؤ اپنے بچیاں نو اسلامی تعلیمات دیو اپنے بچیاں نو اپنے بڑیاں دی تاریخ دسو خود دسو قرآن والے پاسے خود لاؤ جے میں تسی سکول پڑھان واسطے بچیاں نو سجا دجا کے بھیج دیو نا کنگھی دیوا کے کریم لوا کے پینٹا پوا کے انگریز ٹٹو دی غلامی واسطے بھیج دیو تسی حضور دے دین واسطے بھی کدی انہاں نو سجا دجا کے بھیجنا انہاں نو تسی نوانا بھی صحیح سونے کپڑے بھی پوانا تے کتے چلے بدر قرآن پڑھن جا رہا ہے تے رب بھی راضی ہوئے گا تے رسول اللہ بھی راضی ہو جان گے
ہاں اوے نہیں کی کرن لگے ہو تانوں پتہ نہیں ہے بابا جی یہ چیزاں سمجھائیں تانوں لبیک دے نعرے لے کرو تاجدار ختم نبوت آمین واخر دعوانا